الاولا پہلی دلالت یا پہلی قسم، القسم الاول پہلی قسم یہ دلالت کی، الدلالت العقلیہ عقلی دلالت ہے۔ دلالت عقلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واہیا فیما اذا کان بین الدال والمدلول ملازمتا ذاتیتا فی وجودہما الخارجی، یہ وہ دلالت کی قسم ہے کہ جب ہو دال اور مدلول کے درمیان ملازمہ ذاتی، ایسا ملازمہ ذاتی کہ جو ان کے خارجی وجود میں ہے، کہ جب خارج میں وہ متحقق ہیں تو ان دونوں کے درمیان ملازمہ ذاتی پایا جاتا ہے، ایک ہو اور دوسرا نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسے سبب اور مسبب، اثر اور مؤثر، یہ جو ہیں دونوں اس طریقے سے ہیں، یا علت و معلول، کہ یہ جو ہیں ان میں ملازمہ ذاتی پایا جاتا ہے۔ وہی اور یہ دلالت عقلیہ وہ ہے کہ فیما اذا کان، کہ جب ہو دو چیزوں کے درمیان الدال والمدلول، جب ہو دو چیزوں دال اور مدلول کے درمیان ملازمتاً ذاتیتاً ملازمہ ذاتی، لیکن کہاں پر ہو ملازمہ ذاتی؟ فی وجودہما الخارجی، ان دونوں کے خارجی وجود میں، کل اثر والمؤثر، جیسے اثر و مؤثر ہیں، فاذا علم الانسان، مثلا پس اگر مثال کے طور پر انسان یہ جانے ان الضوء الصباح اثر لطلوع قرص الشمس، کہ جو صبح کی روشنی کا طلوع ہونا ہے، صبح کی روشنی جو ہے وہ اثر ہے سورج کی ٹکیا کے طلوع ہونے کا، جیسے ہی وہ قرص خورشید، سورج کی جو گول ٹکیا ہے، جو گول سورج کی جو شکل ہے، جب جیسے ہی وہ نمودار ہوگی، طلوع ہوگی، تو اس کا اثر کیا ہے؟ وہ صبح کی روشنی کا ظاہر ہونا ہے، لیکن خود سورج کی روشنی کا جو ظاہر ہونا ہے وہ اثر ہے، اس کا مؤثر کیا ہے؟ وہ سورج کی ٹکیا کا، سورج کی اس گول شکل کا طلوع کرنا اور ظاہر ہونا ہے۔ ورا، اور وہ کوئی شخص دیکھے، ورا الضوء علی الجدار، مثلا کوئی انسان جو یہ جانتا ہے کہ سورج کی روشنی طلوع ہونا مؤثر ہے صبح کی روشنائی کے لیے، تو اب وہ جو ہے وہ انسان جو یہ جانتا ہے الضوء، وہ روشنائی کو دیکھے علی الجدار، دیوار پر دیکھتا ہے کہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں یا روشنائی ہو رہی ہے، تو یہ جو جب دیکھتا ہے دیوار پر دن کی روشنی، ینتقل ذہنہ الی طلوع الشمس قطعا، تو یقینی طور پر، قطعی طور پر اس کا ذہن جو ہے منتقل ہوتا ہے اس اثر سے مؤثر کی طرف، یعنی سورج کے طلوع کرنے کی طرف، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اثر مؤثر کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ جو دیوار پر روشنائی اور سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں یا چمک آ رہی ہے، یہ سورج کے طلوع کیے بغیر ہو نہیں سکتی، یہ جو روشنی ہے دیوار پر یہ سورج کے طلوع کرنے ہی کے وجہ سے ہے، اس کا جو سبب ہے وہ سورج کا طلوع کرنا ہے۔ فَيَكُونُ ضَوْءُ الصُّبْحِ دَالًا عَلَى الشَّمْسِ دَلَالَةً عَقْلِيَّةً، پس یہ جو سورج صبح کی روشنی ہے یہ دال ہے کس پر؟ سورج کے وجود پر، سورج کے ہونے پر، لیکن کیسے ہے یہ دلالتاً عقلیتاً، عقلی دلالت ہے، کیونکہ اثر اور مؤثر ہیں، ملازمہ ذاتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو، البتہ بادلوں میں ہو ایک الگ ہے، لیکن بالآخر روشنی ہے اور دن کا اس سے احساس ہوتا ہے، سورج چاہے بادلوں میں بھی ہو دن کا احساس رہتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اثر ہو اور مؤثر نہ ہو، یعنی سورج کی وجہ سے دن کی روشنی ہو لیکن سورج نہ ہو، دن کی روشنی ہو، دن کی روشنی ہو رہی ہے، کمرے میں بلب کی روشنی کی بات نہیں ہے، بلکہ صبح کی روشنی، دن کی روشنی، چمک وہ ہے جو وہ دال ہے، اور مدلول اس کا کیا ہے؟ وہ سورج کا ہونا ہے، تو اس کی روشنی کی دلالت خود سورج کے وجود پر ہے کہ سورج طلوع کر گیا ہے، ہو چکا ہے، تو یہ دلالت عقلی ہے، کیونکہ ان کے درمیان جدائی نہیں ہے، ملازمہ ذاتی ہے۔ وَمِثْلُهُ إِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ مُتَكَلِّمٍ مِّن وَرَاءِ جِدَارٍ، اور اسی طرح ہے، اسی کی ایک اور مثال یہ بھی ہے، اسی کی مانند ہے کہ جب ہم سنیں ایک بولنے والے کی آواز دیوار کے پیچھے سے، سمینا ہم سنیں، صوت متکلم ایک بولنے والے کی آواز، من وراء جدار دیوار کے پیچھے سے، تو کیا ہوگا اس سننے کے واسطے؟ یہ آواز جو ہے متکلم کی یہ دال ہوگی خود اس متکلم کے وجود پر، ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو اور آواز آئے، البتہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ٹیپ ریکارڈ وغیرہ، موبائل وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی کہ جو کسی کی آواز کو پخش کریں اور وہ خود نہ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں کے ایجادات سے پہلے کی ہمیں، اگر ان صورت میں کریں گے تو پھر دلالت کو کسی اور انداز سے ہمیں لینا پڑے گا، بالآخر جو ہے ہمیں لینا پڑے گا کہ یہ متکلم بہرحال ہے، متکلم یا خود ہے یعنی بے نفس ہی، او بے مثلا شکل آخر،
کہ بالآخر جو ہے یہ آواز جو آ رہی ہے دیوار کے پیچھے سے یا خود وہ بنفسہ ہی متکلم موجود ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو متکلم کی آواز کو منتشر کر رہی ہے. بالآخر کوئی چیز ہے کہ جو اس آواز کو ہوا میں منتشر کر رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز نہ ہو اور آواز دیوار کے پیچھے سے آئے. فعلمنا پس ہم جان لیں گے اس آواز کے سننے کے ساتھ بوجود متکلم ماں کہ کوئی متکلم ہے. اسی ماں کے ساتھ ہم موبائل کی ٹیپ ریکارڈ کی آواز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر کوئی بولنے والا ہے. خواہ وہ بولنے والا کا جو وجود ہے وہ خود بے نفس ہی ہے یا کسی اور وسیلے سے ہے. خود نہیں ہے لیکن ٹیپ ریکارڈ یا موبائل وغیرہ کے وسیلے سے بالآخر کوئی بول رہا ہے. اب الثانی دلال کی دوسری قسم جو ہے دلالت الطبیعہ کہ دلالت طبیعہ کو بیان کر رہے ہیں کہ دلالت طبیعہ کیا ہوتی ہے. وہی فیما اذا کانت الملازمۃ بین الشیئین ملازمۃ طبیعۃ کہ وہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان ملازمہ جو ہے وہ ملازمہ طبیعی ہو ذاتی نہ ہو. طبیعت یہ اقتضا کرے طبیعت یہ چاہے کہ ان دو چیزوں میں ملازمہ ہے اور ایک چیز کے ہونا دلالت کرے دوسری چیز کے ہونے پر. آنی کہتے ہیں اس ملازمہ طبیعی سے ہماری مراد کیا ہے. آنی التی یقتضیہا طب الانسان یعنی وہ ملازمہ کہ جس کا تقاضا کرے انسان کی طبیعت انسان کا جو مزاج ہے انسان کی جو طبیعت ہے جس ملازمے کا تقاضا کرے اس کو کہیں گے ملازمہ طبیعی. وقد یتخلف ویختلف باختلاف طباع الناس کہتے ہیں اور یہ جو ہے متخلف ہوتی ہے اور اس میں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے. ممکن ہے ایک شہر کے ایک ملک کے لوگ جو ہے اس طرح کی طبیعت رکھتے ہوں کہ ان سے یہ والا اثر ظاہر ہو اور ممکن ہے دوسرے جگہ کے لوگ جو ہے اس طرح نہ ہو. مثلا ہم کہیں کہ ایک جگہ کے لوگ افسوس میں جو ہے اف کہتے ہیں اور ایک جگہ کے لوگ افسوس میں ہائے کہتے ہیں. یا ایک جگہ کے لوگ افسوس مثلا جو ہے جب ان کو درد ہوتا ہے تو چیختے ہیں دوسرے جو ہے فقط اپنے اس درد کا احساس ہاتھ رکھ کر کرتے ہیں کہ ہمارے درد ہو رہا ہے. تو یہ ممکن ہے لوگوں کے طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ طباعیں اور طبیعتیں بھی مختلف ہو جائیں. لا کل اثر بالنسبت الی المؤثر یہ اثر کی طرح نہیں ہے کہ جس کو ہم مؤثر کی نسبت دیکھیں کہ جب بھی مؤثر ہے اثر ہے جب بھی سورج کا طلوع ہونا جو مؤثر ہے اس کا اثر بھی یعنی دن کی روشنائی بھی ہے. ہو نہیں سکتا کہ سورج نہ ہو اور دن کی روشنائی ہو. اثر اور مؤثر کی طرح نہیں کہ جن میں ملازمہ ذاتی تھا بلکہ یہاں ملازمہ طبیعی ہے کہ جن میں لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. لا کل اثر بالنسبت الی المؤثر الذی لا یتخلف ولا یختلف کہ وہ جو ہے جن میں نہ تخلف ہوتا ہے اور نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے. تخلف یعنی اثر ہو اور مؤثر نہ ہو یہ تخلف نہیں ہو سکتا کہ ایک ہو اور دوسرا نہ ہو. اختلاف یعنی بعض جگہ پر ہو اور بعض جگہ پر نہ ہو بعض لوگوں کی نسبت ہو اور بعض لوگوں کی نسبت نہ ہو بلکہ سب کے سب لوگ جب اثر کو دیکھتے ہیں تو مؤثر کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے. وہ امثلہ اور اس کی جو دلالت طبیعہ کی مثالیں ہیں ذالک کثیرتون و امثلہ ذالک کثیرتون اور اس دلالت طبیعہ کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. فمنھا پس انہی میں سے کچھ مثالوں میں سے امثلہ میں سے کچھ یہ ہیں کہ اقتضاء و طبع بعض الناس کہ بعض لوگوں کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے بعض کی طبیعت اس چیز کے مقتضی ہے ان یقول کہ وہ یہ کہیں اخ عند الحس بالعلم کہ جب وہ درد کا احساس کریں ان کو درد محسوس ہو تو عند الحس بالعلم درد کے احساس کے وقت درد کے محسوس کرنے کے وقت وہ کہیں اخ. ممکن ہے ایک جگہ کے لوگ نہ کہیں لیکن بہرحال بعض لوگ اس طریقے سے اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں. وَآہ عند التوجع اور جب ان کو قلبی طور پر کوئی افسوس ہوتا ہے یا قلبی طور پر کسی کے لیے وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں ظاہری درد نہیں ہوتا لیکن ان کے دل میں درد ہوتا ہے یعنی کسی واقعے کو سن کر تو آہ کہتے ہیں. وَأُوف عند التأسف والتزجر اور کسی چیز کے لیے افسوس اور ملال کرنے کے لیے اظہار افسوس کے لیے بعض لوگ اوف کہتے ہیں. ومنھا اور اسی سے ہے دلالت طبیعہ سے ہی ہے اقتضاء طبع الناس ان یفرق اصابعہ کہ وہ جو ہے تقاضا کرنا بعض لوگوں کی طبیعت کا یہ کہ وہ اپنی انگلیوں کو بجائے انگلیوں کا چٹ چٹ کرنا بجانا یہ جو ہے بعض لوگوں کی جو ہے طبیعت اور مزاج کا حصہ ہے. اب یہ جو انگلیوں کو بجانا ہے ممکن ہے اس کی دلالت جو ہے تھکاوٹ پر ہو خستگی پر ہو ممکن ہے احساس کمتری یا احساس محرومی پر ہو کہ اب بعض لوگوں کی طبیعتوں کا تقاضا کرنا کہ یفرقا
اصابعہ کہ وہ اپنی انگلیوں کو بجائے، او یتمتع عند الزجر یا زجر کے وقت، عند الزجر والسام جب اس کو افسوس ہو، جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے چہرے پر تماچے مارے، او یعبسا بما یحمل من اشیاء یا وہ چیز جو اس نے اٹھائی ہوئی ہے اس کو وہ بےہودہ طور پر استعمال کرے، مثلا اگر تسبیح ہاتھ میں ہے تو اس کو بےہودہ اور یعنی بے توجہی میں ایک ایسا کام کرے کہ جس کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، عبس یعنی وہ کام کہ جس کا کوئی ہدف مقصد نہیں ہے، بےہودہ فعل ہے، اور یعبسا یا وہ ایک بےہودہ کام کرے، بما یحمل من اشیاء اس چیز کے ساتھ کہ جو اس نے اٹھایا ہوا ہے، من لحیت ہی یا اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنی داڑھی کو کھجانا شروع کر دے، بجانا شروع کر دے بغیر کسی مقصد اور ہدف کے، وہ او بانفی یا اپنی ناک کو کھجائے، او یضع اصابعہ بین اعلی اذنیہ یا اپنی انگلی کو قرار دے اپنے کان کے اوپر والے حصے کے پاس، وحاجبہ اور اپنے حاجب بھاؤں کے پاس، مثلا اس طرح سے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ او یابسا بما یا عند التفکیر فکر کرنے کے وقت، یا قرار دے اپنی انگلی کو اور اپنے کان کے اوپر کے حصے کی طرف اور اپنی آبرو کے ساتھ، ابرو جو ہے حاجب جو ہے اس کے ساتھ قرار دے، عند التفکیر جیسے علامہ اقبال کی اکثر جگہ پر جو تفاسیر ہیں وہ تصاویر ہیں، وہ فکر کرنے کے وقت انہوں نے اپنی ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے اپنی اسی جو کن پٹی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک فکر کا انداز ہے۔ تو یہ جو ہے انسان اس کو بھی طباع کے ساتھ مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں۔ او یتصاب عند النعاس یا جو ہے وہ جب تھکا ہوا ہے، خستہ ہے تو پھر جو ہے جمائی لے، تو یہ جو جمائی لینا ہے، یہ جمائی لینا انسان کا دلالت کرتا ہے طبیعت کے اس چیز پر کہ یہ اس وقت خستہ حال ہے، تھکا ہوا ہے۔ او یتصاب عند النعاس اور نعاس یعنی اس کے جمائی لینے کے وقت یہ جو ہے کرنا کہ وہ تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ کا احساس کر رہا ہے۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَٰذِهِ الْمُلَازِمَاتِ پس جب انسان ان طبیعتوں کے لحاظ سے جو طباع مختلف ہیں اور ان کی ایک طبیعت کسی چیز پر دلالت کرتی ہے، جب انسان ان ملازموں سے آگاہ ہو، جانتا ہو کہ مثلا اس علاقے کے لوگ افسوس کے لیے آہ کہتے ہیں یا افسوس کے لیے اف کرتے ہیں یا درد کے وقت آہ کہتے ہیں، جب انسان جو ہے ان ملازمات کی طرف کو جانتا ہو فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ مِنْ إِحْدَى الْمُتَلَازِمَيْنِ إِلَى الْآخَرِ تو پس اس انسان کا ذہن جو ہے ایک دو متلازم میں سے ایک سے منتقل ہوگا دوسرے کی طرف، کیونکہ جانتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے، اگرچہ ملازمہ طبیعہ ہے لیکن کیونکہ اس ملازمہ طبیعی کو جانتا ہے تو ایک سے فوراً اس کا ذہن دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ فَإِنْدَمَا يَسْمَعُ بِكَلْمَةِ أَخْ پس جب وہ انسان سنے گا اخ کا کلمہ، يَنْتَقِلُ ذَهْنُهُ إِلَىٰ أَنَّ مُتَكَلِّمَهَا يَحِسُّ بِالْعَلَامِ تو فوراً اس کا ذہن منتقل ہوگا اس چیز کی طرف کہ یہ جو اخ کا تکلم کرنے والا ہے، اخ کا بولنے والا ہے، یہ جو ہے درد کا احساس ہے، اس کو درد محسوس ہو رہا ہے، فوراً اس کا ذہن اس چیز کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَىٰ شَخْصًا يَعْبُثُ بِمَصْبَاحَتِهِ اور جب وہ دیکھے ایک شخص کو کہ وہ اپنی تسبیح کو بےہودہ گھما رہا ہے، تسبیح سے بےہودہ کھیل رہا ہے، جب ایک شخص کو دیکھے تو يَعْلَمُ بِأَنَّهُ فِي حَالَةِ التَّفْكِيرِ تو وہ جان لے کہ یہ جو اس کی کیفیت ہے تسبیح کی گھمانے کی، در حقیقت یہ فکر کی حالت کو ظاہر کرتی ہے کہ کیونکہ وہ گہری سوچ میں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس لیے تسبیح کو گھما رہا ہے۔ البتہ اگر تسبیح کے گھمانے کی اور اس چیز فکر کرنے کی کیفیت کے درمیان ملازمہ پایا جائے، وہ ہکذا اسی طریقے سے دوسری مختلف مثالیں ہیں، صورتیں ہیں۔ الثالث تیسری جو دلالت کی قسم ہے الدلالۃ الوضعیہ، وہ دلالت وضعی ہے، وہی فیما اذا کانت الملازمۃ بین الشیئین وہ اس صورت میں ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان ایسا ملازمہ پایا جائے کہ تنشأ من التواضع والاصطلاح کہ جو پیدا ہو دو چیزوں کے درمیان ملازمہ وضع کرنے کے ساتھ اور اصطلاحی طور پر کہ دونوں چیزوں کے درمیان اس ملازمے کو ایجاد کیا جا رہا ہے، وضع کیا جا رہا ہے، اصطلاحاً قرار دیا جا رہا ہے۔ تنشأ من التواضع والاصطلاح کہ یہ ملازمہ پیدا ہو تواضع اور اصطلاح کے
انداز سے علی اس چیز پر کہ علی ان وجود احدہما یکون دلیلا علی وجود الثانی، اس طریقے سے اصطلاحی طور پر قرار دیا جائے کہ ان دونوں میں سے ایک کا وجود جو ہے وہ دوسرے کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے۔ دال ہے ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود پر، کہ جب بھی ایک چیز ہوگی تو اصطلاحاً اور وضعاً دوسری چیز بھی یقیناً ہوگی۔ کل خطوط التی اصطلاح علی ان تکون دلیلا علی الالفاظ، جیسے کہ وہ خطوط کہ جو اصطلاحی طور پر قرار دیے گئے ہیں کہ وہ الفاظ پہ دلالت کریں۔ مثلا ایک جگہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور ایک تیر کا نشان جو ہے، ایک خط ہے، تیر کا نشان دلالت کرتا ہے کہ فلاں شہر جو ہے وہ دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے، تو یہ جو دائیں طرف بائیں طرف تیر کا نشان ہے اور اس شہر کا نام لکھ دیا جاتا ہے یا کلومیٹر لکھ دیا جاتا ہے، تو اس چیز کی دلالت جو ہے خطوط کی اس چیز پر ہے کہ وہ الفاظ پر دلالت کریں کہ وہ شہر جو ہے فلاں جگہ ہے، اور الفاظ کی دلالت معنی پر ہوگی۔ وکل اشارات الاخراس، اسی طریقے سے گونگے کے اشارے ہیں۔ گونگا شخص جو ہے جو اشارے کرتا ہے، البتہ اگر وہ تعلیم دیا ہوا ہو، اور ایک ایسے اشارے کے جو اصطلاحی طور پر گونگے اشخاص کے لیے قرار دیے جاتے ہیں، تعلیم دیے جاتے ہیں کہ گونگے اس طریقے سے اشارہ کریں گے تو ان اشاروں کا معنی اور مطلب یہ ہوگا، تو وہ اشارے جو گونگے افراد کرتے ہیں وہ اشارات البرق، اسی طرح برقی اشارے، چوراہے پر جو لال بتی ہرے بتی کا جلنا ہے، زرد بتی کا جلنا ہے، یہ دلالت کرتی ہیں مختلف چیزوں پر۔ سرخ بتی دلالت کرتی ہے توقف پر، سبز بتی دلالت کرتی ہے حرکت پہ، زرد بتی دلالت کرتی ہے کہ آمادہ ہو جائیں رکنے یا چلنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے مختلف لائٹوں کا برق کے جو اشارے ہیں، لائٹوں کے جو اشارے ہیں، یا ٹارچ سے کسی چیز کا اشارہ دینا، مثلا کشتی کو حرکت کا یا رکنے کا، یا پولیس ٹارچ جلا کر رات کو گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کرے، تو یہ سارے جو برقی اشارے ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ وضعی اشارے ہیں اور دلالت کرتے ہیں ایک دوسری چیز کے وجود پر۔ واللاسل کی، یا اسی طریقے سے جو بیسین کے ہیں، اب یہ جو ہے بیسین کے جو اشارے ہیں، یعنی اس کو ہم کہیں کہ وائرلیس سیٹ کے اشارے، مثلا وائرلیس دو طرف کے درمیان ہے یا واقع ٹاکی دو طرف کے درمیان ہے، اور وہ جو ہے وائرلیس کے ذریعے سے پیغامات دے رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ پیغامات الفاظ کی شکل میں نہ ہوں بلکہ آواز کی شکل میں ہوں، یا جیسے اسٹیشنوں پر جو ہے پیغامات آتے ہیں تو وہ مختلف آوازوں کی صورت میں آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اشارے کرنا وائرلیس سیٹ کے ذریعے، یا جو پہلے ہوتے تھے ٹیلی گرام وغیرہ، تو وہ ٹیلی گرام جو ہے وہ بھی خطوط کی شکل میں ہوتے تھے۔ تو یہ جو اشارے کرنا ہے جو بغیر تار کے ذریعے ہیں، لاسل کی، یعنی جس میں تار نہیں ہے۔ اب وہ تار جو ہے موبائل کے ذریعے بھی ممکن ہے وہ اشارے ہو سکتے ہیں کہ وہ موبائل میں بھی آپس میں تار نہیں ہے، تو یہ وائرلیس سیٹ بھی ہو سکتے ہیں یا موبائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے واقع ٹاکی اور دوسری وہ چیزیں کہ جن کے درمیان کوئی تار کا واسطہ اور ارتباط نہیں ہے۔ والرموز الحسابیہ والہندسیہ، اور اسی طرح حسابی اور یا ہندسہ، علم حساب اور علم ہندسہ جو ہے اس کے جو رموز و اشارات ہیں، جیسے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم وغیرہ کے اشارے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے ہیں ایکس وائی وغیرہ سے بہت ساری حسابی اور ہندسی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ والرموز و سائر العلوم والرموز و سائر العلوم الاخرى، اس طرح دوسرے علوم کے مختلف رموز ہیں، مثلا فزکس کے مختلف رموز ہیں، یا اسی طریقے سے منطق میں آگے چل کر مختلف رموز سے کلی کو جزئی کو ظاہر کریں گے کہ یہ جو ہے مثلا کل کی دلالت کلی پر ہے، بعض کی دلالت مثلا میم سے بعض کو ہم تعبیر کریں، تو یہ جو مختلف علوم کے لیے وضع کر دیے جاتے ہیں رموز، تو یہ جو رموز ہیں یہ دلالت کرتے ہیں خود ان الفاظ پر کہ جن کے لیے مخفف کے طور پر ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ والالفاظ التي جعلت دلیلا علی مقاصد النفس، اور اس طریقے سے وہ الفاظ کہ جن کو مقاصد نفس کے لیے دلیل کے طور پر قرار دیا جاتا ہے، تو وہ الفاظ بھی جو مقاصد نفس کیونکہ معانی اور مفاہیم ہیں ان کے لیے جن الفاظ کو وضع کیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر قرار دیا جاتا ہے، تو یہ الفاظ بھی دلالت وضعی رکھیں گے ان مقاصد نفس کو بیان کرنے کے لیے۔ فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَٰذِهِ الْمُلَازِمَةِ، اور جب انسان اس ملازمہ وضعیہ کو جانتا ہو کہ اس چیز کے درمیان اور اس دوسری چیز کے درمیان وضعی طور پر ایک
ملازمہ ہے، اس چیز کو فلاں چیز پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ عالم وجود دال، اور وجود دال کو جان لے کہ یہ چیز جو ہے وجود رکھتی ہے جو دلالت کرتی دوسری چیز پر. تو کیونکہ اس ملازمے کو جانتا تھا ان دونوں چیزوں کے درمیان، تو ینتقل ذہنہ الی الشیء المدلول، تو اس کا ذہن جو ہے منتقل ہو جائے گا دوسری چیز کے طرف کے جو مدلول ہے، اس شے کی طرف کے جس پر دلالت کی جا رہی ہے اس پہلے چیز کے وجود سے. بس پہلی چیز کا وجود دال ہوگا اور دوسری چیز کا وجود مدلول، اور ان دونوں کے درمیان جو ملازمہ ہے کہ ایک چیز دلالت کرے دوسری چیز کی کے وجود پر، یہ ملازمہ جو ہے یہ دلالت کہلائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.